بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے، موضوع ہے وہابی دیوخانی فرقے کا دجل، وہابی دیوخانی فرقہ کی مکاریاں۔ وہابی دیوخانی فرقہ سے بڑھ کر کوئی دجل کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بڑا مکار نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا کذاب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سنا کرتے تھے اور وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں یہ حکایات پڑھا کرتے تھے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں وہ بہت بڑے مکار تھے، بہت بڑے کذاب تھے۔ فقیر کی اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ تھانوی صاحب خود اپنے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مکار تھے اور مکر سے کام لیا کرتے تھے۔ خیر، یہ باتیں تو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی ان کا مکر، ان کا دجل، ان کی کذب بیانیاں ملاحظہ کر لی ہیں۔ عزیزان گرامی، اصل میں بات یہ ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو فتنہ باز مولوی ہیں، مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب ہو گئے، مولوی ابو ایوب صاحب ہو گئے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور اس کا گروپ ہو گیا، یہ جب تک فقیر سے اپنی لتریشن نہ کروا لیں، اپنی ٹھکائی نہ کروا لیں، ان کو آرام نہیں آتا، یہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھتے۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو شر پسند فتنہ باز مولوی ہیں، جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، ان کو جب جواب نہیں آتا اور اپنے اکابرین کا یہ دفاع نہیں کر سکتے، ان کی گالیوں کا، ان کی شر انگیزیوں کا اور ان کی کذب بیانیوں کا جب یہ جواب نہیں دے سکتے، تو یہ علماء اہل سنہ و جماعت کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے، یہ تحریف سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو کو کاٹ کر اور عبارات کو کاٹ کر توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، عوام تاکہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح کا کام انہوں نے فقیر کی ایک ویڈیو کے ساتھ کیا۔ چند دن قبل فقیر نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو تقریباً 20-21 منٹ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس ویڈیو سے 2.5-3 منٹ کاٹے اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور یہ لکھ دیا کہ میثم عباس قادری صاحب کے القابات، ایک بریلوی مولوی کی زبانی، ایک بریلوی مولوی صاحب، اس کے ہم مسلک میثم عباس قادری صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، یہ عنوان دے دیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے اکابرین کے طریقے کو زندہ نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ دجل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، مکر سے کام نہیں لیں گے، کذب بیانی سے کام نہیں لیں گے تو اور کون کرے گا؟ یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے اکابرین کے طریقہ کو زندہ کرنا ہے۔ اب وہ ویڈیو انہوں نے 2.5 منٹ کی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ عزیزان گرامی، فقیر کی وہ ویڈیو جس طرح کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے 20-21 منٹ پر مشتمل ہے، اس ویڈیو کا عنوان تھا وہابی دیوخانی فرقہ سب سے بڑا گالی باز ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا وہ اس ویڈیو کے اندر فقیر نے بیان کر دیا، اور اس میں فقیر نے مختلف انداز سے ترتیب کے ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کیے تھے۔ سب سے پہلا حوالہ اس بات پر پیش کیا تھا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اکابرین گالیوں سے محبت کرتے تھے، گالیوں سے بھری کتاب سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک حوالہ فقیر نے ملفوظات تھانوی سے پیش کیا تھا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنے استاذ کی ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب ہر فن کا شوق رکھتے تھے۔ یہ جملہ بڑا عام ہے، ہر فن کا شوق رکھتے تھے، اور پھر یہاں تک وہ کہتے کہ میاں اگر گالیوں کی کتاب ہو اسے بھی پڑھ لینا چاہیے، چلے کم از کم 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی، 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی،
یہ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کہا کرتے تھے، جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے استاذ تھے۔ اتنی گالیوں سے محبت اور گالیوں سے بھری کتاب سے محبت، یہی وجہ تھی کہ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب گالیاں بھی نکال دیا کرتے تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں ملفوظات میں کہ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کہتے تھے کہ جو شیخ زادے ہوتے ہیں وہ بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ حضرت یہ بھول گئے تھے کہ یعقوب ننوتوی صاحب خود بھی ایک شیخ زادے تھے۔ یہ ایک حوالہ پیش کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ فقیر نے ایک دیوبندی کتاب سے المجالس الحسنہ، مفتی حسن، یہاں سے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ مفتی حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک استاذ تھے مولوی یوسف رحمانی صاحب، ان کی اب شان بیان کرتے ہوئے، ان کا مناظرانہ فن بیان کرتے ہوئے، ان کی تیز کلامی بیان کرتے ہوئے مفتی حسن صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت بڑے تیز کلام تھے اور بسا اوقات گالیاں بھی دے دیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا حوالہ تھا اس بات کے اوپر کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات گالیاں نکالتے تھے۔ اور اس کے بعد فقیر نے ایک حوالہ پیش کیا تھا صوت الحق شمارہ نمبر 3، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ہیں وہ اس کے کرتا دھرتا ہیں۔ اس رسالہ کے اندر جناب محترم محقق اہل سنت میثم عباس قادری صاحب کو انہوں نے گالیاں لکھی ان کے لیے، اور فقیر نے وہ گالیاں ان کی کتاب سے، ان کے رسالہ سے پڑھ کر آپ کو سنائی، اور عوام سے یہ التجا کی تھی کہ آپ فیصلہ کریں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کتنا بڑا گالی باز ہے۔ ان کی جو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے، قلم ہے، اس کا حال آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ان کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا، یہ مر جاتے شرم سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ڈھٹائی پر اتر رہے، دو نمبری پر اتر رہے، اپنے اکابرین کے طریقے کو زندہ کیا، دجل سے کام لیا، فریب سے کام لیا، مکر سے کام لیا۔ وہ ویڈیو انہوں نے کاٹ کر آگے پیچھے اور جملے لگا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دی کہ جی یہ دیکھیں یہ میثم عباس قادری صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ بھئی میثم عباس قادری صاحب کو گالیاں تم لوگوں نے بکی ہیں، تم لوگوں نے گالیاں دی ہیں۔ فقیر پڑھ کے سنا رہا ہے عوام کو کہ یہ اتنے بڑے گالی باز ہیں کہ جب میثم عباس قادری صاحب کا دلیل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر گالیاں دینے پر اتر آئے، گندی گندی گالیاں، غلیظ گالیاں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا تم لوگوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور عوام تمہیں جان چکی ہے کہ جب تم جواب نہیں دے سکتے تو پھر دجل سے کام لینا شروع کر دیتے ہو، منافقت سے کام لینا شروع کر دیتے ہو، فریب کاری سے کام لینا شروع کر دیتے ہو، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو۔ اور یہاں پر ایک اور حوالہ فقیر پیش کر دیتا ہے، یہ الشہاب الثاقب، پچھلی ویڈیو کے اندر بھی فقیر نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی ہیں۔ اس کتاب کے اندر، یہ کتاب 148 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں 600 سے زائد گالیاں وہابی دیوخانی فرقہ کے جو نام نہاد شیخ الاسلام صاحب ہیں، امام اہل سنت، شیخ الاسلام والمسلمین، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکی ہیں۔ 600 سے زائد گالیاں اعلیٰ حضرت کو دی ہیں۔ یہ تمہارے شیخ الاسلام ہیں جی، حدیث کی خدمت کی انہوں نے، دین کی خدمت کی انہوں نے، قرآن پاک کی خدمت کی، یہ خدمات کی ہیں انہوں نے، گالیاں بکی ہیں، گالیاں دی ہیں۔ یہ تمہارا حال ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ کیوں دو نمبری سے کام لیتے ہو، دجل سے کام لیتے ہو؟ جب جواب نہیں آتا، جواب نہیں دے سکتے تو پھر ویڈیو کاٹ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تم لوگ۔ اور اس میں پھر حسین احمد صاحب ٹانڈوی کہتے ہیں کہ جناب والا انہوں نے تہذیب کو جانے نہیں دیا، بھائی تہذیب کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کمال بات ہے، 600 سے زیادہ گالیاں دیں، ابھی تک انہوں نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ الشہاب الثاقب کے اندر۔ خیر، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میثم عباس قادری صاحب کے لیے، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جتنی مرضی گالیاں نکالتے رہیں۔ جواہرات حیدری، مولوی علی شیر حیدری صاحب، جلد اس کی 2 ہے،
یہاں پر مولوی علی شیر حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جاتے، دلائل نہیں دے سکتا، وہ عاجز آ جاتا ہے، دفاع نہیں کر سکتا، دلائل نہیں بن پاتے، وہ پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، گالیوں پہ اتر آتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اب میثم عباس قادری صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا، جب ان کا جواب نہیں دے سکے، ان کے حوالہ جات کو، ان کی تحقیق کا، ان کی کتابوں کا، ان کے رسالے کا جو کلمہ حق نکلتا تھا اس کا جواب نہیں دے سکے، انہوں نے کیا کیا؟ پھر گالیاں دینا شروع کر دی، اور وہ گالیاں آپ نے سماعت فرما لیں۔ فقیر نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی تھی ان کے رسالہ صوت الحق کے حوالہ سے، اور مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہاں پر انہوں نے اس رسالے کو شیئر کیا، اور وہاں پر باقاعدہ انہوں نے یہ خود تسلیم کیا کہ انہوں نے گالیاں نکالی ہیں۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، اس رسالے کو شیئر کیا اور پھر اس کا تعارف بھی کروایا کہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے اور گالیاں نکالی ہیں میثم عباس قادری صاحب کو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بڑے چال باز ہیں، مکر سے کام لیتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں۔ جب تک یہ دجل سے کام نہ لے، مکر سے کام نہ لے، کس بیانی سے کام نہ لے، تو ان کی دکانداری نہیں چلتی، نہ ان کے بڑوں کی چلتی تھی، نہ اب ان کی چلتی ہے۔ جب یہ دلائل کے میدان میں عاجز آ جاتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کتابوں میں تحریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبارات کو توڑ کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ عوام سے ان کا جو گند ہے وہ چھپا رہے۔ اور فقیر کی جو وہ ویڈیو تھی، فقیر نے بیان کر دیا ہے، 20-21 منٹ پر مشتمل تھی، انہوں نے 2.5-3 منٹ کی وہ ویڈیو کاٹی ہے، اور آگے پیچھے اور جملے لگا کے انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھیں، یہ میثم عباس قادری صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ در حقیقت وہ میثم عباس قادری صاحب کو گالیاں میں نے نہیں نکالی، انہوں نے خود نکالی ہیں۔ فقیر وہ گالیاں پڑھ کے عوام کو سنا رہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں یہ کتنے بڑے گالی باز ہیں۔ اگر یہی اصول ان کا لے لیا جائے، نہ پھر ان کے بڑے اکابرین بچتے ہیں، نہ ان کی کتابیں بچتی ہیں، نہ ان کے بیانات بچتے ہیں۔ بندہ آگے پیچھے کوئی اور جملہ لگا کے درمیان سے کوئی اور جملہ لگا لے، یہ تو کام بڑا آسان ہے، لیکن یہ کام ان کو مبارک ہو، ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا، ہمیں یہ کام نہیں آتا۔ یہ اس کام میں ماہر ہیں، انہوں نے اپنے اکابرین سے یہی سیکھا ہے۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب مکر کیا کرتے تھے، تو اب جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے طریقہ کو زندہ نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ یہ کام ان کو مبارک ہو، ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا۔